شيئا لم يضرك شيئا الا ما كتب الله لك۔ پوری امت اگر اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے آپ کے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے۔ اگر بیماری آئی ہے تو اس کی آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ وجوہات میں نے 2 ہفتے پہلے اس کے اوپر خطبہ دیا تھا، سرسری سا بتا دیتا ہوں کہ انسان کے ایمان کی فرق ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے، بطور سزا بطور عذاب اللہ تعالیٰ بندے کو بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے، بطور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کے ساتھ خیر اور بڑائی کرنا چاہتے ہیں تو اس بندے کو اللہ رب العالمین بیماری کا شکار کر دیتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یا اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جس کا وہ اہل تھا لیکن اس کے پاس عمل نہیں تھے کہ اس عمل کو اس مقام کو پہنچ سکے تو اللہ رب العالمین اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر کے اس کی جزا کے طور پر اس کو جنت میں اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے اللہ رب العالمین بندے کو بیماری کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ تو ان وجوہات کو جب انسان دیکھے گا تو پھر اس کا اللہ رب العالمین پہ توکل اور بھروسہ ہو جائے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے گلے اور شکوے نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے دعا دراز کر کے وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوں گا تو شفا مجھے میرا رب دے گا، مجھے بیماری آئے گی تو میرا رب مجھ کو شفا ضرور دے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے کسی کی وجہ سے کسی چیز سے بیماری نہیں لگ سکتی، یہ جو نقصان یہ جو بیماری یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے یہ ان وجوہات میں سے جو ابھی میں نے بیان کی ہیں ان میں سے کسی ایک وجہ سے مجھے پہنچی۔ دوسرا کام، جب انسان بیمار ہوتا ہے انسان کے اندر قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، طاقت انسان کے جسم سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تو اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو گلے اور شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ان تکلیفوں سے تنگ آ کر اس بیماری کی جس کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے اس سے تنگ آ کر وہ موت کی آرزو کرتا ہے، کہتا ہے کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتا، مجھے موت آ جاتی ہے دیکھنے سے پہلے۔ ایسا کلمہ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ایسا کلمہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يتمنين احدكم الموت لضر كان نظر به، جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس کی وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہ کرے۔ فإن كان لا قدر متمنيا، اگر اس کے لیے لازمی ہی ہے کہ وہ یہ آرزو کرے یہ تمنا کرے اسے موت آ جائے تو پھر اس طرح دعا کرے، موت کی تمنا نہیں کرنی۔ اگر مجبور اس قدر ہو گیا ہے، تکلیف اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس کی برداشت سے باہر ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ پھر یہ دعا کر سکتا ہے اللہم احیینی مسکینا اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ میری زندگی کو میرے لیے بہتر بنا دے جب تک وہ میرے لیے بہتر ہے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری
سے نکال دیں۔ بعض مقامات پہ موت کی وجہ سے ڈرنا بھی ہے، موت سے ڈرنا بھی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دہلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کفا بالموت واحدہ، دنیا میں اگر موت کا واعظ کسی کو فائدہ نہ دے تو سمجھے اس پہ کوئی واعظ نہیں ہے۔ سب سے بڑا واعظ، سب سے زیادہ فائدہ دینے والی تقریر موت کی تقریر ہے، موت کو دیکھنا ہے۔ اور اگر انسان مردوں کو دیکھنے کے بعد، قبرستان کو دیکھنے کے بعد نصیحت نہیں پکڑتا تو یاد رکھے اس پہ کسی قسم کا کوئی بات اثر نہیں کر سکتا۔ تو موت کا ڈر یہ تو ہونا چاہیے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اور موت آنے کے بعد اگر مجھے رب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور مجھ کو میری زندگی کے ایک ایک پل کا مجھ سے حساب دیا گیا تو پھر میں وہاں کیا جواب دوں؟ اس حوالے سے موت سے ڈرنا ہے۔ دوسرا، موت کا ڈر اور خوف مومن کو نہیں ہوتا۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے ہمہ وقت ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا کی زندگی کو پسند ہی نہیں کرتا، دنیا کی زندگی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے تو آخرت کی حیثیت ہے۔ وہ تو آخرت کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، جبکہ دنیا دار اور دنیا کی محبت میں کھونے والا انسان دنیا کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں یہی کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے لیے آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، آخر ایک نہ ایک دن موت کا سامنا سے کرنا ہی کرنا۔ اللہ کے ولی، اللہ کے باغی ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا ہے، کسی کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ تو موت کا ڈر مومن کو اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا میرے برے اعمال کے بارے میں تو میں کیا جواب دوں۔ لیکن مومن اپنے رب کی ملاقات کے لیے ہمہ وقت تیار کرتا ہے، دنیا کے مالا وطا کی اور دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبوں میں ایک خطبہ یہ بھی تھا، آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا ان اللہ خیر عبدا، اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین الدنیا وبین ما عنده، اس کے درمیان جو دنیا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے، فاختار العبد ما عند اللہ، تو اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا بلکہ جو اللہ کے ہاں ہے اس چیز کو پسند کیا۔ تو مومن دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا، دنیا میں اگر وہ رہ رہا ہے تو اس لیے کہ میں جو عمل کروں میرا اللہ میرا رب میرے اس عمل کو دیکھ کے مجھ سے خوش ہو جائے۔ دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے
تو موت کا ڈر انسان کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ اسی طرح چوتھی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بیماریوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی تندرستیوں کو، اپنی محتاجیوں کو، اپنی تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، اور وہ ہے نماز۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے، یا بلال اقیم الصلاۃ ورحنا، اے بلال اذان پڑھو، نماز کی اقامت پڑھو اور ہمارے دلوں کو سکون دو۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبراہٹ میں ہوتے، جب آپ غمگین ہوتے، تکلیف کی حالت میں ہوتے، اذا حاسبہ امر فصلی، اللہ کے رسول اس وقت نماز پڑھا کرتے۔ تو نماز کے ذریعے اللہ نے ہمیں قدر حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خطبہ کے شروع میں یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد حاصل کرو، نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، اے اللہ میری اس بیماری کو، میری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے، اس بندے کے اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے اللہ اس کی تکلیف کو، اللہ اس کی بیماری کو ختم کروا دیتے ہیں۔ پانچواں کام، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ جو بندہ نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی تمام تکلیفوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عبی جب تو دعا کرتا ہے تو اپنی دعا میں مجھ پر کتنا درود پڑھتا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کے رسول ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، باقی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آدھی دعا کروں گا، آدھا درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ کرے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ کہا 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اور زیادہ کرے گا تیرے لیے اور بہتر ہے۔ کہ اللہ کے رسول آپ میں مانگوں گا ہی کچھ نہیں، میں آپ پر اپنی دعاؤں میں صرف درود ہی پڑھوں۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا، اذن تغفر حقک ویغفر لک ذنبک، تب تو اللہ تیری تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا، تو تیری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور تیرے تمام دکھوں کا مداوع کر دے گا، اور تیرے تمام گناہوں کو اللہ معاف کروا دے گا۔ حال ہی کا واقعہ ہے، سعودیہ کے ایک عالم دین تھے صالح بن طارق، ان کے دل کا آپریشن تھا، آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کے بعد جب کہتے ہیں مجھے ہوش آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں 1 ڈاکٹر 2 ڈاکٹر ایسے کرتے کرتے 18 ڈاکٹر میرے کمرے کے اندر آ گئے۔ کہا میں ان کے چہروں سے دیکھ رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم دل کو آپریشن کرتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری جب ہوتی ہے تو اس کے بعد دل کے اوپر خون لگ جاتا ہے، اور وہ خون خود بخود اتر جاتا ہے اور نالیوں کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ فرمایا پھر کہا آپ کا وہ خون اوپر جم گیا ہے، آپ کا وہ خون اوپر جم گیا ہے اور وہ خون نکلا نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کہا اب دوبارہ آپریشن ہوگا۔ کہا میں ڈر گیا، پہلی دفعہ اتنا ڈر نہیں لگا، لیکن دوسری دفعہ مجھے بہت ڈر لگا کہ اب کیا بنے گا۔ کہا ٹھیک ہے مجھے شہادت پڑھ لینے دو، تو پھر آپ اپنا کام کرو۔ کہا وہ ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کے لیے چلے گئے، وہاں
یاد آئی کہ جب تم مجھ پہ ضرورت پڑے گا اللہ تیرے سارے غم ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں دور کر دے گا. کہا میں نے اپنی زبان میں آہستہ آہستہ درود پڑھنا شروع کیا. جب وہ ڈاکٹر مجھے لینے کے لیے آئے کیا کہتے ہیں کہ وہ دل جو تھا خون آلود تھا لیکن اب جب انہوں نے دیکھا تو وہ دل بالکل صاف ہو گیا کسی قسم کا کوئی خون اس کے اوپر نہیں. تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس پریشانی کا دعویٰ فرماتے ہیں جو اس کو پہنچتی ہے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. چھٹا کام ہے نماز تہجد کی ادائیگی. جو بندہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو اس کی بیماری کو اس کی پریشانی کو ختم کروا دیتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی اور مسجد میں میرے ساتھ رہنے والے اصحاب صفہ کو بھی آپ نے یہ کہا علیکم بقیام اللیل، اے مسجد کے اندر قیام کرنے والوں ٹھہرنے والوں جب رات ہو تو رات کا قیام کیا کرو تہجد کی نماز ادا کیا کرو. فإنه دأب الصالحین، یہ پہلے لوگوں کی سواری ہے جو تم سے پہلے تھے ان کا یہ طریقہ ہے ان کا یہ وسیلہ تھا. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرَّةٌ إِلَى اللَّهِ، بے شک رات کا قیام تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا. وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اللہ تمہیں گناہوں سے روک دے گا. وَتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تمہارے جو گناہ ہیں ان کو مٹا دے گا ختم کر دے گا. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجِسْمِ، اور تمہارے جسم کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اللہ ان بیماریوں کو ختم کروا دے گا. تو رات کا قیام تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے گر گڑانا اللہ کے سامنے التجا کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی پریشانیوں کو بیماریوں کو ختم کروا دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے 2/3 رات جب گزر جاتی ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں. جب ماں سو جاتی ہے باپ سو جاتا ہے بھائی سو جاتا ہے رشتے دار دوست احباب سو جاتے ہیں اور آپ کے چہرے والے سو جاتے ہیں اس وقت اللہ آوازیں دیتا ہے اے میرے بندو ہے کوئی تم میں سے رزق کا متلاشی جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں. ہے مجھ سے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. ہے کوئی میرا بندہ جو بیمار ہے جو بیماری کے دنوں میں ہے اور بیماری کی زندگی گزار رہا ہے وہ مجھ سے مانگے میں اس کو شفا عطا کروں. تو رات کی تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کی بیماریاں اور انسان کے دکھ درد تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں. 7واں کام ہے جب بیماری آئے جب کوئی تکلیف آئے تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. واویلا نہیں کرنا آہو بکا نہیں کرنا ماتم رونا اور پیٹنا نہیں ہے شور شرابہ نہیں کرنا بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ صبر
العالمین اس دن کے عذاب سے ان لوگوں کو محفوظ فرمائے گا، اس دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ رب العالمین ان کو لذت، ان کے چہروں پر حشاش، ان کے چہروں کو حشاش کر دے گا اور ان کو خوش کرے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور ان کو جزا عطا فرمائے گا بِمَا صَبَرُوا، جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا، جنتاً وحریرا، جنت بھی عطا کرے گا اور جنت کے ریشمی لباس بھی ان کو عطا کرے گا۔ تو دنیا میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کے اوپر آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ صابرین وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یاد رکھو جو صبر کرنے والے ہیں اللہ انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ صابرین کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر سے نوازتا ہے، اور ایسا اجر اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ فَقَالَ تَعَالَىٰ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جو ان کے حساب و کتاب سے باہر ہو، اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جو ان کے حساب و کتاب سے باہر ہوگا۔ دنیا میں اگر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے، آپ اس پہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کر رہے، صبر کرتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا۔ کیسا کیسا اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام سیدنا یاسر اور ان کی اولاد اور ان کی بیوی کو جب آپ نے دیکھا کہ مشرکین ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں تھیں کہ ایک کو انہوں نے دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں چلا دیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ ایک کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں گرم کر کے ڈال دی گئی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، اس کے بدلے اللہ تم سے جنت کے وعدے کرتا ہے۔ اور کیسا اللہ اجر عطا کرتا ہے، کیسا بغیر حساب اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حدیث اللہ کے رسول نے کسی اور کی شان میں بیان نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان الجنۃ لتشتاق ثلاثۃ، تین خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کی جنت متلاشی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں، لیکن جنت یہ چاہتی ہے کہ میرے اندر یہ تین بندے آئیں، علی و یاسر و سلمان، علی یاسر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اس وجہ سے جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مسائل ان پہ آئے، ان کے اوپر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنتوں کا حقدار بنایا، اور ایسا کہ جنت خواہش کر رہی ہے کہ یہ لوگ میرے اندر ضرور آنے چاہیے۔ سامعین کو اللہ رب العالمین کیسے کیسے بغیر حساب سے اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنی صحت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے، نماز کے وقت نماز پڑھ رہا ہے، جب روزوں کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتا ہے، اور اس کو جب آپ بولنا نہیں میں
नामा अमाल के अंदर कोई गुनाह नहीं रहता। ये शान और मुकाम बीमारी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को अता फरमाते हैं। तब जब वो बीमारी के ऊपर सब्र करता है, अपनी तकलीफ के ऊपर सब्र करता है और तकलीफ भेजने वाले की रजा के ऊपर राजी रहता है कि मेरे रब ने मेरे लिए अगर बीमारी का फैसला किया है तो मैं अपने रब की इस रजा के ऊपर, उसके उस फैसले के ऊपर राजी हूँ। जैसे वो खुश है वैसे मैं खुश हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। ये शान, ये मुकाम उस बंदे का है जो सब्र का मुजाहरा करता है, और जो वावेला करता है अल्लाह उसकी बीमारी को मजीद बढ़ाते हैं, उसको मजीद तकलीफों के अंदर मुब्तला करते हैं। अल्लाह उसके ईमान को देखना चाहते हैं कि ये मेरे मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अगर अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उसको ऊपर सब्र का मुजाहरा कीजिए। बीमारी पर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे कैसे बगैर हिसाब अजर के वादे करता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह उसके पास 2 फरिश्तों को भेजते हैं। वो फरिश्ते उसके पास आगे खड़े हो जाते हैं, और जब लोग उसकी तीमारदारी करने के लिए आते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं, बता भाई तेरा क्या हाल है, किस हालत में है, इस हालत के अंदर तेरी जुबान से क्या कलमा निकलता है। फरिश्ते वो कलमा लेकर अल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह तेरा बंदा इस तकलीफ के दिनों के अंदर भी तेरी तारीफ कर रहा था कि मेरा रब जिस तरह मुझको रखेगा मैं उसकी रजा के ऊपर खुश हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे से फरिश्तों को जवाब देते हैं, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने सब्र का मुजाहरा किया इस तकलीफ के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर वो सब्र करता रहा है, तो मैं अपने बंदे को ये इनाम दे रहा हूँ। अगर मैं इसको इस बीमारी में फौत करूंगा तो इसको जन्नतों में दाखिल करूंगा, और अगर मैंने इस बीमारी से इसको सेहत दे दी तो इससे अच्छा जिस्म इसको अता करूंगा, इससे अच्छा जो खून इसके जिस्म के अंदर है वो पैदा करूंगा, और इसको गुनाहों से माफ कर, इसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, और इसके नामाए अमाल में जो इसकी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, मैं उन तमाम की तमाम गलतियों कोताहियों को माफ करवा दूं। तो बीमारी की वजह से इंसान को अल्लाह ताला का न शुक्र नहीं करना बल्कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनना है। अल्लाह ताला ने बीमारी के ऊपर अपने बंदे के लिए बड़े बड़े इनामात रखे हैं। साबरीन, जब कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आएंगे, अल जामिउ सगीर की हदीस है, हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मैं अपने बंदे को जिस्मानी, माली या उसके औलाद की वजह से उसे किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला करता हूँ, तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस बंदे का क़यामत के दिन रजिस्टर करूं, उससे पूछूं कि मेरे बंदे बता तूने ये अमल किया, क्यों किया। फरमाया जब किसी तकलीफ के ऊपर वो सब्र का मुजाहरा करेगा तो मैं रब की क़यामत के दिन उसके नामाए अमाल को खोलने से रुक जाऊंगा और बगैर हिसाब उसको जन्नत का दाखिला अता करूंगा। साबरीन, सब्र करने वाले नबियों के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, ईमान वालों के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, सालेहीन के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, हमें तो एक दिन का बुखार चढ़ जाए, एक दिन नज़ला और जुकाम हो जाए, हमारी जुबानों पे नाशुक्री के कलमे आ जाते हैं, लेकिन नबी अय्यूब को देखिए कि आप 16 साल या 17 साल बीमारी के अंदर मुब्तला रहे, जिस्म कमजोर हो गया, इस कदर कमजोर हो गया कि बीवी ने एक टोकरे में डाल दिया, इतने कमजोर हो गए। उस वक्त दुआ की। हमारे यहाँ कुछ उलमा तकरीर करते हुए कहते हैं कि उनके जिस्मों में, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए, वो गिरता हुआ उठा के फिर रख दे, ऐसी कोई बात नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने नबी के जिस्म को हर चीज के ऊपर हराम कर दिया है, कोई चीज, कोई कीड़ा, कोई मिट्टी नबी के जिस्म को खा नहीं सकती। नबी का जिस्म पाक होता है, गंदगी नबी के जिस्म के करीब नहीं आ सकती, कीड़े नबी के जिस्म पर नहीं पड़ सकते। नबी के जिस्म की अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है।
کے اندر طاعون کا مرض پھیل گیا، لوگوں کو طاعون کے مرض سے لوگ مرنا شروع ہو گئے، آپ کا بیٹا فوت ہوا، آپ کی فیملی کے لوگ فوت ہوئے، پھر وہ گلٹیاں جو طاعون کی گلٹیاں تھیں وہ بغلوں میں، ہاتھوں میں، جوڑوں کے اندر وہ نکلنا شروع ہوتی، وہ گلٹیاں نکلنا شروع ہوئی، آپ کے ہاتھ میں جب وہ گلٹی نمودار ہوئی تو آپ اس گلٹی کو چوما کرتے اور کہتے تیری وجہ سے ہمارے لیے جنت کا رستہ ہموار ہوگا۔ بیماری کے اوپر صبر اور اس بیماری کو اپنے لیے رحمت سمجھتے تھے کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا۔ اگر بیماری آتی ہے تو صبر کیجیے۔ نبی علیہ السلام پر ایک عورت، نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، آپ سے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے بیماری ہے، دورے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا کیجیے اللہ میری بیماری کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں اس تکلیف کے اوپر صبر کروں گی اور آپ کا اور میرا وعدہ ہے کہ آپ مجھے اللہ سے جنت دیں گے۔ آنگا تو صبر کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ صبر بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوذ عطاء خیرا اوسع من الصبر، بندے کو جو بھلائی کی جاتی ہے اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ صبر ہے۔ صبر سے بڑھ کے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس صبر ہے وہ دنیا کا بہترین انسان ہے، وسعت والا انسان ہے، بھلائی والا انسان ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر نور، صبر جو ہے وہ نور ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری مشکلات کے اندر، ہماری پریشانیوں کے اندر، ہماری تکلیفوں کے اندر، ہماری بیماریوں کے اندر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی